بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس کا بعض حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق ایک زمانے تک محدود ہے اور وہ تمام زمانوں کے لیے عملاً رہنمائی نہیں کرتا۔ دیکھیے، قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ قرآن اپنی حقیقت میں پورے کا پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پیش کیا اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آخری مرتبہ قیامت سے پہلے ایک قوم کے سامنے حجت تمام کر دی اور اس کے بعد اپنا عذاب نازل کیا اور اہل ایمان کو ان سے الگ کر کے کامیاب کر دیا۔ یہ قرآن پورے کے پورے قرآن کا موضوع ہے۔ اسی بیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام، وہ ہدایات، وہ ایمان کے اصول بیان کیے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن اسی میں اللہ نے سزائیں بھی بیان کی ہیں جو ان لوگوں کے لیے تھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو سننے کے باوجود ٹھکرا دیا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ اسی دنیا میں سزا کا اعلان کیا ہے، چنانچہ وہ مارے گئے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے مارے گئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ یہ عذاب اللہ کے رسولوں کے بغیر نہیں آتا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں بنتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ چنانچہ یہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ لازماً اس دور کے لیے تھا جس دور میں قرآن نازل ہوا، اور ایک حصہ یعنی عملاً ہدایت کے لحاظ سے، اور ایک حصہ عملاً سارے زمانوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن پر تدبر کے ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں بات واضح ہوتی ہے۔ اگر ہم سارے کا سارا قرآن عملاً آج بھی اختیار کریں تو پھر اس کے اپنی تعلیمات میں بہت سے تضادات پیدا ہو جائیں گے، بہت سی آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور بعض ایسے بھی معاملات ہیں جس میں انسانوں کو اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام پر نعوذ باللہ فائز کرنا ہوگا، اس لیے کہ بعض باتیں تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ پورے کے پورے قرآن کو اپنے اوپر عملاً نافذ کرنے کے نتیجے میں یہ مسئلہ لازماً پیدا ہو جائے گا۔ تو پھر یہ پورے کا پورا قرآن ہمارے لیے کیسے ہدایت ہے؟ یہ پورے کا پورا قرآن ہمارے لیے رہنمائی، ہدایت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ پر ایمان کو بیان کیا گیا ہے، آخرت پر ایمان کے دلائل فراہم کیے گئے ہیں، رسالت و نبوت کے پر ایمان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں جن کا تعلق خاص اس دور سے ہے، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں آخری مرتبہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا، اس کے نتیجے میں اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ وہی ہے کہ جو دنیا چلا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے جب ایک قوم پر حجت تمام کی تو اس قوم پر اس نے عذاب نازل فرمایا۔ یہ قرآن پورے کا پورا ہم کو آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا جب اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس دنیا میں اسی حساب کتاب کا ایک نمونہ پیش کر دیا، ایسے کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا کہ جو انکار کرنے والے تھے، اور جو ماننے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ہمارا ایمان ان باتوں، ان واقعات کو پڑھ کر مزید آخرت کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ اور پختہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ پہلے دن سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں اللہ کا پیغام ہے، چنانچہ وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اسی دنیا میں مارے جائیں گے، اور وہ اسی دنیا میں مارے گئے۔ یہ حقیقت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے ہمارے رسالت پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ تو پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن قرآن کا ایک حصہ عملاً اس دور کے لیے تھا
کہ جس دور میں نازل ہوا، اور ایک حصہ تمام ادوار کے لیے۔